السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جدید آلات کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس بات کو ہم میں سے ایک اچھی طرح سے جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ نت نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں اور سہولیات فراہم ہو رہی ہیں، فاصلے اور دوریاں ختم ہو رہی ہیں ان آلات کی بدولت۔ اور ان آلات میں سے خصوصاً موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کے نتیجے میں جو آج مسلم معاشرہ خصوصاً بہت سارے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے، انہیں ہمیں محسوس کرنے اور اس کا شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے آخر کیا نقصان معاشرے نے محسوس کیا اور معاشرے میں اس کے کیا کچھ نقصانات مرتب ہو رہے ہیں۔ بڑوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، وقت کی بربادی، وقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کے نتیجے میں آج ہمارے اپنے بچے ماں باپ کی مطیع و فرما بردار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو ان ضرورتوں کی تکمیل کرنے پر مدعو کیا جائے تو بچے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ اف تک کہنے سے ماں باپ کو منع کیا گیا، لیکن موبائل کا کچھ ایسا جنون جو ہے چڑھ جاتا ہے ہمارے اپنے نوجوانوں میں کہ ماں باپ کو برا بلا کہنے اور ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینے سے ہمارے اپنے نوجوان پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ جنسی بے حیا روی عام ہوتی جا رہی ہے، غلط تعلقات عام ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان لڑکیوں کی عصمتیں فریاد کر رہی ہیں ان موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ دوستو، کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے والدین ہیں جن کے سر شرمندگی کی وجہ سے جھک گئے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیٹی کے غلط تعلقات کی وجہ سے۔ باپ کا ایک نام ہوتا ہے، باپ کی ایک قدر و منزلت ہوتی ہے معاشرے میں، لیکن بچوں کی جنسی بے راہ روی کی وجہ سے اور بچوں کے غلط تعلقات کی وجہ سے ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے اور ماں باپ کا سر جھک جاتا ہے اپنے بچوں کی غلط بے راہ روی کی وجہ سے، اپنے بچوں کے غلط تعلقات اور بے راہ روی کی وجہ سے۔ تو لہذا موبائل اگر اس کا غلط استعمال کریں تو انسان کے حق میں زحمت کا باعث ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو انسان کے حق میں رحمت کا باعث ہے۔ اگر نسبتاً ہم دیکھیں اس موبائل کا استعمال کرنے والے تو غلط کام میں استعمال کرنے والوں کی تعداد نسبتاً صحیح کاموں میں استعمال کرنے والوں کے مقابل میں زیادہ نظر آئے گی۔ دوستو، اس موبائل کا استعمال غلط کاموں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے صحیح کاموں میں استعمال ہونے کے مقابل میں۔ ایسی نازک صورتحال میں ہر انسان کو چاہیے، خصوصاً ہر مسلمان کو چاہیے کہ موبائل ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ نے اس موبائل کے ذریعے سے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو گویا کہ آپ نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ آپ نے اس موبائل کے ذریعے سے اگر آپ کے غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ناقدری کی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں دوستو، جب واٹس ایپ، فیس بک پر کوئی میسیج آتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ پہلے تحقیق کریں بعد میں اسے فارورڈ کریں، پہلے تحقیق کریں بعد میں وہ دوسروں کو جو ارسال کریں، دوسروں کو بھیجیں۔
لیکن بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو جذبات میں آ کر بغیر تحقیق کے وہ میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں دوسروں کو. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میسیج کو فارورڈ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہوتا ہے. اس غلط میسیج کو، اس بے بنیاد میسیج کو فارورڈ کرنے کی وجہ سے دو خاندان کے درمیان نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہوتی ہے اور اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. پہلے تحقیق کریں، بعد میں آپ بھیجیں آپ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو یہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق گنہگار کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو پہلے تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کا مزاج پیدا کرنا چاہیے دوستو. موبائل کا بے تحاشا استعمال کرنے کے نتیجے میں آج خیر اور شر کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے صحیح اور موضوع احادیث کا فرق ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو. من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، موضوع احادیث ہوتی ہیں، لیکن بس آپ کے موبائل میں میسیج آیا اور آپ اس میسیج میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس میسیج کو فارورڈ کیا تو 10 دنوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور اللہ کے نبی کی آپ کو سفارش ملے گی. فالعیاذ باللہ، ایسی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں جو آج سوشل میڈیا خصوصاً واٹس ایپ اور فیس بک میں یہ سب میسیجز جو عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ دراصل موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں جو سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح سے دوستو، موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ ہمدردی بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں پر کوئی انسان مصیبت کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے اس مصیبت زدہ کہ ہم آگے بڑھ کر مدد کریں، اس کا تعاون کریں اور ہسپتال پہنچائیں. لیکن ہمارے نوجوان وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشا دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، آگے بڑھ کر وہ اس مصیبت زدہ کا جو ہے تعاون کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. لیکن اپنے موبائل کے ذریعے سے اس مصیبت زدہ کی فوٹو یا ویڈیو جو ہے لینے میں مصروف رہتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں، اس فوٹو کو نشر کریں اور دیکھیں کتنے لائکس ملتے ہیں اور کتنے ویوز جو ہے اسے ملتے ہیں اور کتنے کمنٹس آتے ہیں. یہ سب جو ہے جاننے اور دیکھنے کے لیے بندہ اس مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے، اس کا تعاون کرنے کے بجائے وہاں اس مصیبت زدہ کی فوٹو یا ویڈیو لینے میں مگن رہتا ہے. دیکھیں کہ اس موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کے نتیجے میں آج ہمارے دلوں میں جو ہمدردی ہونی چاہیے، جو خیر خواہی ہونی چاہیے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے معاشرے کا کوئی بھی فرد اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کا درد اپنے اندر لیتا ہے، اس کی تڑپ اپنے اندر لیتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے. لیکن موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ہمدردی کو جو ہے دوبارہ واپس لے آنے کی ضرورت ہے، خیر خواہی کو دوبارہ واپس لے آنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج انسانیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گناہوں کا احساس بھی مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بند کمرے میں، تنہائی میں اور اسی طرح سے تاریکی میں موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. انٹرنیٹ میں جو غلط تصاویر ہیں، جو غلط ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آج کتنے نوجوان جو اپنا وقت جو ہے برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کا خوف اختیار کریں دوستو. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم رہو سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. بند کمرے میں ہو اور آپ کے دل میں تصور ہو رہا ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اگر میں نے غلط چیزیں میں نے دیکھی تو کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اور آپ اس بات سے غافل ہو
اللہ تعالیٰ تو آپ سے باخبر ہے، السمیع العلیم ہے، اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ لطیف ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس سے کبھی ہم جو غافل نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ بند کمرے میں اگر آپ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ مخلوق کی نظر آپ پر نہیں پڑ رہی ہے، خالق مخلوق کی آپ پر نظر پڑ رہی ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، اگر یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی، تو بند کمرے میں بھی ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، بند کمرے میں بھی ہم اس موبائل کی قدر کرنے والے بن جائیں گے، بند کمرے میں بھی ہم اس موبائل کے ذریعے سے صحیح میسیج کو عام کرنے والے بن جائیں گے، بھلائی کو عام کرنے والے بن جائیں گے اور صحیح میسیجز کو عام کرنے والے بن جائیں گے۔ غلط میسیجز کو عام کرنے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں دوستو، لیکن صحیح میسیج کو عام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اسلام کے صحیح میسیج کو آگے بڑھانے والوں کی ضرورت ہے، اور اسلام کے ترجمان بننے والوں کی آج جو ہے معاشرے کو ضرورت ہے۔ اس موبائل کی قدر کریں، اس موبائل کے ذریعے سے رشتوں کو نبھانے کی فکر کریں، اس موبائل کے ذریعے سے رشتوں کو نبھانے کی فکر کریں، رشتوں کی قدر کیا کریں۔ اس موبائل کے ذریعے سے آپ رشتوں کو قائم کر سکتے ہیں، رشتوں کو نبھا سکتے ہیں اور اچھے میسیجز لوگوں میں عام کر سکتے ہیں، اچھی باتیں دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں اور صحیح احادیث لوگوں میں عام کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ لوگوں میں عام کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جو سرتاپا رحمت پر جو ہے مبنی ہیں، ان جو ہے رحمت پر مشتمل تعلیمات کو آپ لوگوں میں عام کر سکتے ہیں۔ ان تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ مسلمان کا وجود دنیا انسانیت کے حق میں باعث رحمت ہے، اسلام دنیا انسانیت کے حق میں باعث رحمت ہے، اور اسلام کو ماننے والے مسلمان بھی دنیا انسانیت کے حق میں باعث رحمت ہیں۔ یہ آپ اس موبائل کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں، اے پروردگار جو نعمتیں تو ہمیں عطا کر رہا ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے اے پروردگار تو ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس موبائل کے ذریعے سے اسلام کا ہمیں صحیح ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس موبائل کے ذریعے سے خیر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کا خلا قما کرنے اور باطل کا منہ توڑ جواب دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔